آج ستم بالائے ستم یہ ہے کہ بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ دوسروں کو دبانے کی اس طرح کوشش کرتا ہے جس طرح کبھی فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بنو اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے تھے، لیکن پھر بھی تاریخ نے بتایا جس نے بچنا ہے، جس نے فرعون کا گریبان پکڑنا ہے، جس کی وجہ سے فرعون نے غرق ہونا ہے، اللہ رب العزت اسے چاہے تو فرعون کے گھر میں ہی اس کی پرورش کر سکتا۔ آج ایک بات نئی جو ہماری حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے، کس کے کہنے پر کیا ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کیا معاملہ ہے، لیکن وہی جو گرے لسٹ میں آیا ہے پاکستان، اب بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے اوچھے اچکنڈے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس کی وجہ سے اوچھے اچکنڈے، اور وہ قانون کیا پاس کیا ہے کہ تمام دینی مدارس، مسجدیں، خانقاہیں اوقاف کے تحت ہوں گی، اور قانون کی اگلی شق یہ ہے کہ صرف اس کے ماتحت نہیں ہوں گی بلکہ گریڈ 19ویں گریڈ کا جو افسر ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مالک تصور کرے گا۔ اگر کہیں سے اسے یہ پتا چل جائے کہ وہاں پر وائلیشن ہوئی ہے تو بغیر کسی حیل و حجت کے وہ اس کے انتظام و انصرام کرنے والے مدرسے کے جو انتظامیہ ہے، خطیب امام ہے یا اس کے متعلق دیگر جو افراد ہیں، ان کو 6 ماہ کی قید دے سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھے کہ وائلیشن واقعی ہوئی ہے تو پھر 2.5 کروڑ روپیہ جرمانہ اور 5 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اس درسگاہ کو، اس درگاہ کو بیچ بھی سکتا ہے کہ اس کی ضرورت حکومت کو ہے، لہذا یہ بیچ کر حکومت کے سپرد کر دیا جائے۔ جیسے کبھی کچھ اداروں کو نیشنلائز کیا گیا اور آج جان چھڑانے کے لیے ڈی نیشنلائز کیا جا رہا ہے، اب بیچ کر اپنی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، ایسے ہی یہ اوچھے اچکنڈے حکومت کرنا چاہتی ہے۔ پہلے ہی دنیا میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ہم دین سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی لگی چھپی بات ہی نہیں ہے، دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، لیکن اب باقاعدہ طور پر حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو یہاں پر خدمت کر رہے ہیں ان کے اوپر ایسا شبخون مارا جائے کہ وہ خدمت سے بھاگ جائیں۔ پھر جو آدمی ڈونیشن دے گا اس سے پوچھا جائے گا تیرے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اتنے پیسے تو نے ڈونیٹ کیوں کیے ہیں، یہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس طرح کی دیگر بھی کچھ پابندیاں ایسی ہیں جس بنا پر دینی اداروں کو بند کرنے، مسجدوں کو بند کرنے، خانقاہوں کو بند کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا ہے، اور بہانہ کیا بنایا ہے، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم گرے لسٹ سے باہر نہیں آ سکتے، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اہل نظر یہ بتاتے ہیں کہ جس تنظیم کے تحت یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس تنظیم میں بھارت، وہ تو ہر صورت چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ لبرل ہو جائے اور اسے سوائے دنیا کی زندگی کے اور کوئی فکر باقی نہ رہ جائے۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح قائم اور دائم رہا، حکومت اپنے اس غلط اقدام میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر فکر کرنی چاہیے ہم میں سے ہر بندے کو کہ پھر آگے جا کے ہونے والا کیا۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے نبی کی راہ پر واپس پلٹیے۔ ہماری جو نصابی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ دینی مدارس کے اندر بھی نصاب اس طرح کا کامیاب نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے تھا، اور یہ حکومت کی ملی
भगत के साथ ऐसा मामला होता है और अब उससे आगे बढ़ने वाला है। हमारी नौजवान नस्ल जो है इससे वाकिफ नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मामला क्या कैसे कैसे हुआ, उसमें मामलात क्या पेश आए हैं, उसके बाद सरकार ने जिंदगी मक्की किस तरह गुजारी है, मदनी जिंदगी किस तरह गुजारी है, इसके गुजारने का मुद्दा और मकसद क्या था। हम सीरतुर रसूल से, सीरतुन नबी से बेबहरा हो चुके हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर हो चुके हैं, कुरान की तालीम और ताल्लुम से दूर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारा अभी ये हाल है तो जब बाकायदा पाबंदियां लगेंगी उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया में जहां जहां भी कोई शख्स जुल्मन कत्ल होगा तो उसके कातिल को जो उसका गुनाह पहुंचेगा उतना ही गुनाह इब्ने आदम काबिल को पहुंचेगा जिसने सबसे पहले नाहक कत्ल किया था। अगर आप लोगों ने दीन के साथ ये रवैया अख्तियार किया तो जहां जहां पर दीनी मामलात को डिग्रेड किया जाएगा, याद रखिए वहां पर जितना उनका जुर्म होगा वहां पर तुम्हारे इस आगाज करने का जुर्म होगा। होश के नाखुन लो, दीन के मददगार बनो, दीन के मुआविन बनो, ना कि दीन को दबाने वाले बनो। वमा अलैया इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया में जहां जहां भी कोई शख्स जुल्मन कत्ल होगा तो उसके कातिल को जो उसका गुनाह पहुंचेगा उतना ही गुनाह इब्ने आदम काबिल को पहुंचेगा जिसने सबसे पहले नाहक कत्ल किया था। अगर आप लोगों ने दीन के साथ ये रवैया अख्तियार किया तो जहां जहां पर दीनी मामलात को डिग्रेड किया जाएगा, याद रखिए वहां पर जितना उनका जुर्म होगा वहां पर तुम्हारे इस आगाज करने का जुर्म होगा। होश के नाखुन लो, दीन के मददगार बनो, दीन के मुआविन बनो, ना कि दीन को दबाने वाले बनो। वमा अलैया इल्लल